السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی وہ کل رات تو کلاس ہوئی نہیں تھی، تو آج صبح وہ کلاس ہوئی تھی، تو جن لوگوں نے وہ کلاس نہیں دیکھی پہلے وہ دیکھ لیجئے گا، پھر یہ کلاس لیجئے گا، تاکہ بات آپ کو پوری سمجھ میں آئے اور ہجرت کا جو معاملہ ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ چلیے، گزشتہ نشست میں تو جو آج صبح ہوئی تھی اس کے اندر تو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے اسباب اور مدینے والوں کا جو اس میں جو ہے ایک طریقے سے کردار تھا اس کی بات آئی تھی۔ آج اس سے آگے کی بات آئے گی انشاءاللہ۔ علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے متعلق سچے خواب آنے شروع ہوئے اللہ کے رسول کو، اور یہ بالکل ایسا ہی معاملہ تھا جیسے نبوت کا معاملہ تھا، کہ جب نبوت تھی، نبوت کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہجرت سے پہلے بھی یہی معاملہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے شروع ہو گئے، اور ہجرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دکھایا گیا کہ آپ ہجرت کرنے کہاں جائیں۔ یہ مدینہ نہیں دکھایا، مطلب مدینہ تو دکھایا گیا لیکن نام نہیں بتایا گیا خواب میں، اور بس یہ دکھایا جاتا تھا کہ کسی کھجور والی جگہوں پر جہاں پر نخلستان ہوگا، کھجوروں کے باغ ہوں گے، وہاں جا کر کے آپ کو ہجرت کرنی ہے۔ یہ مکہ اور مدینہ جو ہے یہ 250-300 میل کا فاصلہ، یاد رکھیے گا، 250-300 میل بہت ہو گیا، شاید میں نے شروع میں بتایا بھی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آتا ہے ایک جگہ خواب میں، ایک جگہ یہ آتا ہے کہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ بحرین چلے جائیں یا مدینہ چلے جائیں، اور ایک جگہ کا اور نام آتا ہے وہاں چلے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو پسند فرمایا۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خود تو ہجرت نہیں کی، لیکن مدینے والوں سے جو بات چیت ہوئی ہے، بیعت ہوئی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو پھر ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ مکے کے اندر یہ سرداران قریش ان کو بڑا پریشان کرتے تھے، ستاتے تھے، رشتہ داریوں کی وجہ سے بھی پریشان ہونا پڑتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے پھر چھپ چھپ کر ہجرت کرنی شروع کر دی۔ کچھ لوگوں کے نام آتے ہیں، میں پہلے ان کا ذکر کر دوں۔ سب سے پہلا نام آتا ہے ہجرت کرنے والوں میں، جو سب سے پہلے تھے وہ تھے ابو سلمہ، اور ان کی بیوی تھی ام سلمہ، اور یہ ام سلمہ وہی ہیں جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی ہے، زوجہ مطہرہ بنی ہے۔ اچھا، ان کا ایک واقعہ بتا دوں میں۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کر رکھا تھا۔ ابو سلمہ نے کہا تھا کہ اگر میری زندگی میں ام سلمہ تم مر گئیں تو جب تک مجھے تم سے اچھی بیوی نہیں ملے گی میں شادی نہیں کروں گا۔ ام سلمہ نے بھی ان سے یہی وعدہ کرا تھا کہ ابو سلمہ اگر آپ میری زندگی میں فوت ہو گئے تو جب تک مجھے آپ سے اچھا شوہر نہیں ملے گا میں بھی نکاح نہیں کروں گی۔ اور ہوا یہ کہ ابو سلمہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، تو بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ سے اچھے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، تو انہوں نے بعد میں ابو سلمہ کے بعد انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا تھا۔ تو اس وقت جب یہ ابو سلمہ اور ام سلمہ دونوں میاں بیوی تھے، انہوں نے اپنے ایک چھوٹے بچے کو ساتھ میں لیا اور چھپتے چھپاتے ہجرت کرنے کے لیے ارادے سے یہ نکل گئے، کیونکہ ان لوگوں کو میں نے بتایا نا، کچھ صبح والی نشست میں، گزشتہ نشست میں میں نے بتا دیا تھا کہ مکے والوں کو بھنک لگ گئی تھی کہ یہ مدینہ جانے کی اس میں، تو یہ لوگ تیار تھے، گھات لگا کر بیٹھتے تھے کہ جو بھی مدینہ جائے اس کو پکڑ لیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان کے جو ابو سلمہ کے گھر والے تھے ان کو، اور ام سلمہ کے جو گھر والے تھے ان کو تیار کر کے بھیج دیا کہ یہ لوگ جو ہے مدینہ جا رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ لوگ جو ہے انہوں نے اپنا گھر کو تالا لگایا اور بچے کو ساتھ میں لیا، اونٹ پر سوار ہو چل پڑے۔ جیسے یہ چلے تو ام سلمہ کے گھر والے بھی آ گئے اور ابو سلمہ کے گھر والے بھی آ گئے، یعنی کہ ان کے سسرال والے میکے والے دونوں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم تو مدینہ جا رہے ہیں۔ بتا دیا صاحب بات، کیونکہ جب پکڑ ہی لیا اور دیکھ ہی لیا تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ام سلمہ کے گھر والوں نے کہا کہ ہماری بیٹی کو تو ہم نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کیا کیا، بیٹی کو اونٹ سے اتار لیا، اور ماں تو ماں ہوتی ہے، بچے کو گود میں لے لیا، تو بیٹی کو کھینچ کر کے یہ لے جانے لگے اپنے ساتھ۔ تو جو ابو سلمہ کے گھر والے تھے انہوں نے ان کو پکڑ لیا، اپنی بیٹی کو لے کے جاؤ، ہمارے پوتے کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ انہوں نے ماں کی گود سے بچہ چھین لیا اور ابو سلمہ سے کہا تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ، ہم اپنا پوتا لے کر کے جا رہے ہیں۔ بیوی کو یہ لے گئے، پوتے کو وہ لے گئے، ابو سلمہ کے لیے کھڑے رہ گئے۔ انہوں نے اللہ کے نام پر صبر کیا اور مدینے کی طرف چلے گئے، بیٹے کو بھی چھوڑ دیا، بیوی کو بھی چھوڑ دیا، مدینے چلے گئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے ام سلمہ کے بارے میں کہ میں اپنے بیٹے سے بھی جدا ہو گئی، شوہر سے بھی جدا ہو گئی،
اور اسی جدائی میں روزانہ روتی رہتی تھی. ایک پہاڑی کا ذکر آتا ہے کہ میں اس پہاڑی پر جا کر کے, چھوٹی سی پہاڑی تھی, پہاڑ تھا, وہاں جا کر کے بیٹھ جاتی تھی, صبح سے شام تک روتی رہتی تھی. میرے چچا زاد بھائیوں کو, میرے کزنس کو مجھ پر کبھی ترس نہ آیا. بالآخر اسی طریقے سے 1 سال گزر گیا, اور 1 سال گزرنے کے بعد کسی نے میرے اوپر رحم کیا, اور انہوں نے جا کر کے میرے گھر والوں سے کہا کیوں اس کو ستاتے ہو, چھوڑو اس کو, جانے دو. تو کہتی ہیں کہ ان لوگوں کو بھی ترس آ گیا, انہوں نے بچہ میرے لا کر کے میرے حوالے کر دیا, اور میں بالکل پیدل, کچھ نہیں تھا میرے پاس, میں پیدل چل پڑی. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اونٹ ان کے پاس تھا, اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اونٹ ان کے پاس نہیں تھا, بلکہ ایک دوسرے عثمان بن طلحہ نام کے ایک شخص آئے. جب یہ مکہ سے باہر نکلی ہیں, تنعیم, مقام تنعیم کے پاس پہنچی ہیں, وہاں پہنچ کر عثمان بن ابی طلحہ وہ آ گئے, اور انہوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر جو ہے وہ مدینہ میں ہیں. سال بھر گزر گیا اس بات کو. تو انہوں نے کہا کہ اکیلے کہاں اتنا لمبا سفر آپ کریں گی, اگر آپ کو مناسب لگے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ اپنا اونٹ لے کر کے آئے تھے بعض روایتوں کے مطابق, تو یہ ان کے اونٹ پر بیٹھ گئیں, اور انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر یہ آگے کے چلنے لگے. کہتے ہیں کہ یہ خود بتاتی ہیں کہ عثمان بن طلحہ نے میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا, بڑا اچھا سلوک کیا. پورے سفر میں بڑی امانت کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, اور بڑے شریفانہ انداز میں میرے ساتھ پیش آئے, کہ جب کبھی بھی سفر میں اونٹ سے اترنے کی ضرورت پیش آتی تو یہ اونٹ کو بٹھا کر خود دور چلے جاتے, درخت کے سائے میں لیٹ جاتے, مجھ سے پردہ کر لیتے. میں اپنی ضرورتیں پوری کرتی, کھانا پینا, یہ جو بھی انسانی بشری تقاضے ہیں وہ پورا کرتی. اور پھر جب مجھے اونٹ پر بیٹھنا ہوتا ہے, پھر اونٹ کو بٹھا دیتے اور دور چلے جاتے, میں اونٹ پر بیٹھ جاتی کہ مجھے چڑھنے اور اترنے میں آپ کی شرم کی وجہ سے, ان کی شرم کی وجہ سے پریشانی نہ ہو. اور پورے راستے میں انہوں نے بڑی امانت کا معاملہ کیا, کوئی خیانت نہیں کی. اور مسجد سے, مدینے سے باہر ایک بستی ہے, مدینے سے 3 میل دور, مدینے سے 3 میل باہر, اس بستی کا نام قبا تھا. کہتے ہیں کہ جب یہ بستی دور سے نظر آئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے شوہر اسی بستی میں, تم چلی جاؤ, اور یہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے. کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں عبداللہ بن طلحہ سے زیادہ شریف آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اس طریقے سے یہ اپنے شوہر سے اور اپنے بچے سے, پھر 1 سال کے بعد ابو سلمہ ملے اپنی بیوی اور بچے سے. بعد میں ان کا انتقال ہو گیا تھا, اور ام سلمہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا, ازواج مطہرات میں سے ہیں. ایک بہت بڑے صحابی ہیں, ان کا بھی نام آتا ہے عامر ابن ربیعہ. انہوں نے بھی ہجرت کر لی, اور جب یہ ہجرت کر رہے تھے, انہوں نے ہجرت کی اپنے گھر والوں کے ساتھ, پورے اہل و عیال کو, یعنی کہ بیوی کو لیا, بچوں کو لیا, بھائیوں کو لیا, ان کے بیوی بچوں کو لیا, اور رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ گھر کو تالا لگایا. کہتے ہیں کہ ابو لہب اور ابو جہل یہ منظر دیکھ رہے تھے. تو جب انہوں نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل سے ایک نکلی کہ مکہ آہستہ آہستہ کر کے خالی ہو رہا ہے, اور لوگ جو ہے مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے وہ مطلب انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ کوئی گھر کتنا ہی آباد رہے, سلامت رہے, ایک نہ ایک دن اس کو جو ہے سنسان ہونا ہے, ایک دن اس کو ختم ہونا ہے. بہرحال اس طریقے کی باتیں انہوں نے کہی کہ اپنے گھر والوں کو لے کر کے چلے گئے. ایک صحابی عیاش, 2 صحابی عیاش اور ہشام کے بارے میں آتا ہوں. حضرت عمر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا حضرت عمر کے ساتھ کہ ہم تینوں مل کر ہجرت کریں گے, اور ایک جگہ جائیں گے, اور وہاں پہنچ کر کے جو ہے ملیں گے, اور وہاں مل کر پھر ہجرت کریں گے ساتھ میں. تو اور اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں آ سکا تو پھر کسی کا انتظار نہیں کیا جائے گا, ایک وقت کے بعد انتظار کر کے ہم لوگ چلے جائیں گے. تو یہ عیاش کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے انتظار کیا اور یہ چلے گئے, مدینے پہنچ گئے. جب مدینے پہنچے تو ابو جہل وغیرہ نے ان کے پیچھے کسی آدمی کو بھیج دیا. مدینے پہنچنے کے بعد ان کے پاس بندہ پہنچا کہ تیری ماں نے جو ہے قسم کھا لی ہے کہ سر میں کنگھی نہیں کروں گی اور دھوپ میں بیٹھی رہوں گی جب تک تجھے نہیں دیکھوں گی. تو کہتے ہیں کہ ماں کا سن کر, ماں کا حال سن کر فوراً ان کا دل پسیج گیا, اور مدینے سے واپس مکہ جانے لگے. رستے ہی میں ان کو پکڑ لیا اور ان کو جو ہے وہ قید کر لیا. کافی مشقتوں کے بعد, لمبا واقعہ میں اس میں نہیں جاؤں گا, کافی مشقتوں کے بعد پھر اس قید سے نکل کر پھر دوبارہ مدینے پہنچے. کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام جو ہے وہ چھپ چھپ کر کے ہجرت کر رہے تھے. اور صہیب رومی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی چھپ کے ہجرت کر رہے تھے. اور یہ جو صہیب رومی تھے نا, ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اجمی تھے, روم کے تھے, اور عرب کے نہیں تھے, اور غلام بن کر کے آئے تھے. کسی نے غلام بنا کر کے ان کو مکے کے اندر بھیج دیا تھا, اور مکے کے اندر جو ہے کسی نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا. اور پھر آزاد ہونے کے بعد انہوں نے تجارت کی, اور اتنی تجارت کی کہ مکے کے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اپنا گھر, اپنا مکان, اپنا کاروبار, اور بہت پیسہ, ریل پیل تھی دنیا بھر کی. تو جب یہ جانے لگے تو مکے کے جو یہ سردار تھے ابو لہب, ابو جہل وغیرہ, انہوں نے ان کو پکڑ لیا. صہیب رومی کو جانے نہیں دیتے تھے, یا تو مارتے تھے یا روک لیتے تھے, یا کچھ نہ کچھ جو ہے چھین لیا کرتے تھے, مطلب آسانی سے ہی جانے دیتے تھے. تو صہیب رومی سے کہا کہ ایسا ہے کہ تم مکے کے تو ہو نہیں, تم عربی تو ہو نہیں, تم تو باہر کے ہو, اور تم نے جتنا روپیہ پیسہ کمایا یہاں رہ کے کمایا, اور یہاں سے روپیہ پیسہ کما کے ہم سے فائدہ اٹھا کے یہ روپیہ پیسہ لے کے نہیں جانے دیں گے ہم تمہیں.
تو صہیب رومی کہنے لگے کہ اچھا اگر میں سب کچھ چھوڑ دوں، اپنا جو کچھ پیسہ ہے وہ سب کچھ تمہیں دے دوں، تب تو جانے دو گے؟ انہوں نے کہا تب جانے دیں گے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ تو کہاں چھوڑے گا۔ تو دیکھیے ایمان، صحابہ کرام کا ایمان میرے جیسا نہیں تھا، آپ کے جیسا نہیں تھا، ان کا ایمان تو اونچا ہی تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سارا کا سارا وہیں چھوڑ دیا کہ لگے ٹھیک ہے میں سب کچھ دیتا ہوں، اور بالکل سب کچھ چھوڑ کے سواری، گھر، یہ وہ، چابیاں، پیسہ، روپیہ، کیش، زیور جو بھی تھا سب کچھ اس زمانے کا سب ان کو دے دیا، اور مدینہ چلے گا اسی حالت میں۔ جا کر کے اللہ کے رسول کو بتایا، یا رسول اللہ میں نے اس طرح ہجرت کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب نے بڑی اچھی تجارت کی، بڑی اچھی تجارت کی۔ جتنے صحابہ تھے سب چھپ چھپ کر کے ہجرت کر رہے تھے۔ صرف حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا انداز ہی دوسرا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہتھیار لیے، خوب تلوار لی، نیزہ لیا، اور تیر لیا، اور کمان لی، اور گلے میں ڈالا، کمر میں ڈالا، تلوار گلے میں ڈالی، ہاتھ میں تیر لے لیے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ دار الندوہ کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، ربیہ وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ عمر آیا ہے، اور عمر نے جو ہے سب سے پہلے طواف کیا بیت اللہ کا، اور طواف کرنے کے بعد پھر دار الندوہ گئے، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ معلوم تھا نا منظر ہجرت کا کہ جتنے لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں یہ لوگ کس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو انہوں نے جا کر کے باقاعدہ بلند آواز میں کہا کہ میں ہوں عمر خطاب کا بیٹا، اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کو روئے اور اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائے، تو خطاب کے بیٹے کا راستہ روک لے، میں مدینہ جا رہا ہوں۔ اس شان سے ہجرت کی، اور کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ لوگوں کو پریشان کرتے تھے، ستاتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، اور ان کو کوئی آگے، جیسے کہ میں نے بتایا کچھ لوگ ایسے تھے سردار ٹائپ کے، ان پر ہاتھ ڈالنے کی کسی کی بس کی بات نہیں تھی، بڑی شان و شوقت کے ساتھ ہجرت کر کے حضرت عمر بھی مدینہ چلے گئے۔ اور مکے کے اندر کے حالات یہ ہو گئے کہ مکے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی، ان تین کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا، پورا مکہ خالی ہو گیا۔ اور یہ وہ لوگ تھے مشرکین مکہ، بس یہ لوگ تھے، یا بعض 4-5 ٹائپ کے 4-5 لوگ مسلمانوں کا ذکر آتا ہے جو خادم تھے، جو کسی طریقے سے نکل نہ سکے، غلام تھے، بھاگ نہ سکے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بس مکے کے اندر وہی تھے۔ اب حالات یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے مل کر یہ کیا کہ اب مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والا، ان کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا ایک ٹائم طے ہو گیا کہ دار الندوہ میں بیٹھو سب، اور دار الندوہ میں بیٹھ کر مل کر مشورہ کرو کہ محمد کو کیسے روکا جائے، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے استغفر اللہ قتل کرنے کے۔ تو قتل پر تو بعد میں بات آئی، پہلے کچھ اور بات ہوئی، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ دار الندوہ کے اندر جب یہ جمع ہوئے تو دار الندوہ کے دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اور بوڑھا تھا اور سردار ٹائپ کا لگ رہا تھا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ پہلے تو تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا میں نجد کا شیخ ہوں، اور میں تمہاری باتیں سننے آیا ہوں، اور اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے مشورے میں شریک ہو جاؤں، اور میں تمہیں اچھی رائے دوں گا، مجھے مشورے میں شریک کر لو۔ دراصل یہ شیطان تھا اور حلیہ بدل کر کے آیا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے شیخ تم بیٹھ جاؤ، نجد کے شیخ۔ تو یہ بیٹھ گئے۔ تو بیٹھنے کے بعد ان لوگوں نے یہی مشورہ کیا کہ دیکھو مدینے کے اندر لوگ چلے گئے اور ان قریب محمد بھی نکل جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہٰذا ان کو روکنے کی کوئی تدبیر کرو۔ تو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو، ان کو قید کر لو، قید کر لو، اور ان کو ایسی جگہ ڈالو کہ پتہ نہ چلے۔ تو یہ جو شیطان تھا نجدی شیخ بن کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ہرگز نہیں، اگر تم نے ان کو قید کر لیا تو ان کے جانثار اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اب کہ وہ آئیں گے اور ان کو چھڑا کر کے لے جائیں گے، تمہارا یہ پلان فیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر کسی نے رائے دی اچھا ایسا کرو، کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو جانے دو، ٹھیک ہے چلے جائیں گے، جانیں گے، اپنی بھی جان چھوٹے گی، ان کی بھی جان چھوٹے گی، اور مکہ واپس اپنی روٹین پر آ جائے گا۔ جو لوگ ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی چلے جائیں، یہ بھی چلے جائیں، اور جان چھوٹے ختم۔ اور یہ 13 سال سے چل رہا ہے مکے کے اندر، جب سے اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا تب سے چل رہا ہے۔ اور دیکھیں یہی بات جو صبح والی نشست میں نے کہا تھا نا، حضرت عباس نے کہا تھا کہ ان کو تم لے کر کے جا رہے ہو لیکن ان کے ساتھ ان کی دشمنی بھی پیچھے آئیں گی، تو اس میں حضرت عباس نے یہ بات بھی کہی تھی کہ یہ بات یاد رکھنا، ان سے جو دشمنی ہے نا وہ ان کی نبوت کی وجہ سے، ورنہ ان سے کوئی پریشانی نہیں مکے والوں کو، ان کو تو صادق اور امین کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشانی کس بات کی تھی، اس بات کی تھی۔ تو شیطان اس پر بھی بولا کہ نہیں ان کو جانے مت دینا، اگر تم نے ان کو جانے دیا تو جہاں پر بھی یہ جائیں گے تم دیکھ چکے ہو کہ اسلام کس طریقے سے رچتا اور بستا اور کس طریقے سے پھلتا اور پھولتا ہے، یہ جہاں بھی جائیں گے اسلام کی دعوت پھلے گی پھولے گی، اور کل کو اتنے طاقتور ہو جائیں گے، اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ آ کر کے تم پر حملہ کریں گے اور تمہیں ہی دبائیں گے، اور یہ اپنی جو مسلمان ہیں وہ اپنی باتوں کا تم سے بدلہ لیں گے۔ ڈرا دیا تو کہنے لگے کہ پھر کیا کریں، تو ابو جہل نے کہا پھر ایسا کرو کہ ان کو قتل کرو۔ اس پر بھی مشورہ ہوا کہ اگر قتل کریں گے تو قتل کا جو ہے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔
تو ابو جہل کہنے لگا کہ قتل بھی ایسے طریقے سے کرو. یہ وہ خاص بات ہے جو میں کئی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ خاص طریقہ قتل کا تجویز کیا گیا ابو جہل کی رائے پر. اس نے کہا کہ ایسے قتل کرو کہ ہم میں سے جتنے قبیلے کے لوگ ہیں، ہم میں سے جتنے قبیلے کے لوگ ہیں، ہر قبیلے کا ایک ایک سردار یا ایک ایک نوجوان، دونوں باتیں ملتی ہیں کتابوں میں، نوجوانوں کا بھی لفظ بھی ملتا ہے اور سرداروں کا لفظ بھی ملتا ہے. ہم میں سے ہر قبیلے کا سردار یا نوجوان، ایک ایک قبیلے کا سردار آ جائے اور وہ محمد کو، یعنی کہ 150 آدمی جمع ہو جائیں گے اس طریقے سے، اور وہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم گھیر کر، گھات لگا کر گھیر کر قتل کر دیں، جس کے نتیجے میں پھر یہ ہوگا کہ محمد کے جو گھر والے ہیں، وہ لوگ جو شیعہ ابی طالب کے اندر خاندان کی وجہ سے گئے تھے، وہ لوگ جب ان کا بدلہ لینا چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک قتل کے بدلے میں اتنے سارے لوگوں کو تو وہ قتل کر نہیں سکتے. ضرور بھی ضرور پھر آخر میں بات آئے گی قصاص کے اوپر کہ چلو ان کا خون بہا دے دیا جائے. تو لہٰذا خون بہا بھی ہمارے اوپر پھر زیادہ آدمی ہوں گے تو ایک آدمی کا خون بہا جو ہے وہ 100 اونٹ ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایک آدمی کے اوپر آتا تو بڑی مشکل ہوتی. جب اتنے سارے لوگ مل کر کے قتل کریں گے تو ہر ایک کے اوپر ایک ایک 2 اونٹ آ جائیں گے، کسی کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی اور قصہ ختم ہو جائے گا. تو یہ جو شیخ نجدی شیطان تھا، شیخ نجدی بن کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا سب سے بہترین مشورہ تو نے دیا، یہ بات ہے، اس پر عمل کرو. تو اس پر ان لوگوں کی رائے بن گئی اور سارے کے سارے اس بات کے اوپر جمع ہو گئے اور اس بات پر باقاعدہ ایگری کر لیا کہ ہاں یہ رائے سب سے بڑھیا ہے اور اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. ادھر تو یہ معاملہ ہو رہا تھا کہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ چل رہی تھی. ادھر یہی دوپہر کا ٹائم تھا، یہ دوپہر کا ٹائم تھا مکے کے اندر. اسی وقت دوپہر کے ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ کپڑا ڈال کر کے کوئی پہچانے نہیں. یہ دوپہر کا ٹائم ایسا تھا کہ لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، مکے کی چلچلاتی دھوپ میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت باہر نکلے کیونکہ یہ وقت عام طور سے نکلنے کا نہیں تھا، تو کسی کے ملنے کی امید بھی نہیں تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے آنگن میں ٹہل رہے تھے کہ کیا خبر آتی ہے، کیونکہ مکہ خالی ہو چکا تھا، یہی 2-3 لوگ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے دروازے کو بجایا، کھٹکھٹایا. تو ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول معلوم ہوتے. دروازہ کھولا تو اللہ کے رسول تھے. تو اللہ کے رسول دھوپ میں سے آئے تھے اور گھر کے اندر اندھیرا تھا، تو دھوپ میں سے آنے کے بعد عام طور سے پتہ نہیں چلتا گھر میں کون ہے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر جتنے گھر والے بیٹھے ہیں سب کو ہٹا دو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ سب گھر والے ہی ہیں، آپ مطمئن ہو کر کے بات کریں، اس میں کوئی گھبرانے کی بات، مطلب ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس سے ڈرا جائے یا جو ہے کسی کے بارے میں یہ کہا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ ابھی تک آپ کو حکم نہیں ملا تھا ہجرت کا، اور ابو بکر بار بار پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ کو حکم ملا؟ آپ فرماتے تھے نہیں. لوگ جاتے رہتے تھے، اللہ کے رسول نہیں جاتے تھے، ابو بکر پوچھتے رہتے تھے. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی دارالندوہ کے اندر اس ٹائم پہ میٹنگ ہو رہی ہے، سیم ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کہتے ہیں یا رسول ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم مل گیا. چھوٹتے ہی ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کون جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے بارے میں حکم ہے، تو میرے ساتھ جائے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے اوپر رو پڑے خوشی کے مارے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے باپ کو پہلی بار دیکھا، میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، اور مجھے پہلی بار اس بات کا اندازہ ہو کہ خوشی میں بھی رویا جاتا ہے. میں تو یہ سمجھتی تھی کہ صرف غم میں ہی روتے ہیں. مجھے اپنے والد صاحب کو دیکھ کر اس دن پتہ چلا، پہلی بار پتہ چلا کہ لوگ خوشی میں بھی روتے ہیں، یعنی کہ عمر چھوٹی تھی نا حضرت عائشہ کی. تو انہوں نے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کام یہ کیا کہ جتنا مال تھا سارا لے لیا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، 40,000 دینار تھے، اور یہ سارا کا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ ہوا ہے، اللہ کے رسول پر خرچ ہوا ہے. یہاں تک کہ بلال جیسے لوگ جو غلام تھے پریشان تھے کیونکہ امیہ ان کو مارتا تھا، میں بتا چکا ہوں کس طریقے کی پریشانیاں تھیں. تو حضرت بلال جیسے لوگوں کو انہوں نے خرید کر کے آزاد کیا اور اس طریقے کے ان کے مال جو ہیں لگے. اور یہاں پر جو ان کا مال تھا وہ بہت کم رہ گیا تھا مطلب. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا مال لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹنیاں تیار کی، 2 اونٹنیاں. ایک شخص تھا عبداللہ، وہ ایمان نہیں لایا تھا، اس سے کہا تھا، حالانکہ وہ ایمان تو نہیں لایا تھا لیکن اس سے کوئی خدشہ نہیں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ 2 اونٹنیاں تیار رکھنا، ہمیں کبھی بھی ضرورت پڑے گی. اس نے ان لوگوں کو نہیں بتایا تھا اور اس نے اونٹنیاں تیار کر لیں اور ببول کے درخت اس کو کھلایا، وہ اونٹنا وغیرہ کھا کر اس کو خوب صحت مند ہو جاتے ہیں. یہ وہ موقع ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے، پیچھے کے دروازے سے گئے تو ابو قحافہ جو ابو بکر کے والد تھے انہوں نے آ کر کے کہا اپنی دونوں پوتیوں سے، حضرت اسماء اور حضرت عائشہ، ابو بکر کی دونوں بیٹیاں ہیں اسماء اور عائشہ. تو ان سے کہا کہ ابو قحافہ نے کہ ابو بکر لگتا ہے چلا گیا. تو انہوں نے کہا ابا جان چلے گئے، اللہ کے رسول کے ساتھ چلے گئے. تو کیونکہ ابو قحافہ بھی ایمان نہیں لائے تھے اور نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، تو انہوں نے کہا سارا مال لے گیا، کچھ چھوڑ کے گیا، اور لے کر تو سارا گئے تھے. تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ اگر میں یہ کہتی کہ سارا لے کر کے گیا تو پھر پریشانی ہو جاتی، تو لہٰذا کہتی ہیں کہ میں نے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے اور ایک بڑی سی
جو ہے پلیٹ تھی اس کے اندر تھال کے اندر رکھا، اور اس تھال کے اوپر میں نے کپڑا ڈال دیا اور اس کو میں نے اس جگہ رکھ دیا گھر کے اندر، اس طاق میں رکھ دیا جہاں پر پیسے وغیرہ رکھے جاتے ہیں، اور میں نے اپنے اندھے دادا کا ہاتھ اس کپڑے کے اوپر لگا کر کے کہا کہ نہیں مال بہت سارا چھوڑ کر کے گئے۔ تو اس پر ہمارے دادا کو تسلی ہو گئی اور کہنے لگے چلو مال چھوڑ کر کے گئے تو خیر ہے، ورنہ پھر پریشانی ہو جاتی۔ اس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اچھا، ان کے نکلنے کا جو واقعہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا جو قصہ ہے، یہ سارا کا سارا انشاءاللہ اب کل کی نشست میں بیان کیا جائے گا، اور اس سے آگے کی بات انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئے گی۔ تقریباً ٹائم پورا ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔